رانا کیسر صاحب آپ نے یہ جناب مسکرا رہے ہو تسی ہسدے پے ہو تسی میں گل یہ پوچھنا چاہ رہا کہ تسی یہ جڑا ٹویسٹ کیتی ہے گل ریسنٹلی اور سوشل میڈیا پہ بڑی جناب گھوم رہی ہے یہ کون سے مل کی بات کر رہے ہیں آپ؟ ملوں کی بات کر رہے ہیں، مل کی بات کر رہے ہیں کہ پہلے یہ تو سمجھا دو اور تھوڑا جہا ایجوکیٹ کرو کہ ساری دنیا انٹرنیشنل مارکیٹ قیمت جیڑی ہے پیٹرول دی $68 پر بیرل آ گئی، جبکہ $70 سے نیچے بہت ہی کم و بیش کہیں گئی ہوگی تو گئی ہوگی، لیکن اس وقت $68 پر بیرل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ امپورٹ ایکسپورٹ جو شوگر ہوتی رہتی ہے ایک کی ہے کہ یہ ڈرامہ کی ہے۔ جی تھینک یو ویری مچ رانا صاحب، لیکن جڑی تسی گل کیتی ہے نا پہلے ہمیں تو لوٹ لیا مل کے حسن والوں میں، ایکچولی میں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں تو لوٹ لیا مل کے مل والوں نے، وی ور ڈسکسنگ دی ایشو آف شوگر۔ اچھا ٹھیک ہے، ویسے اگر حسن والے لٹ دے رانا صاحب تسی اتنا انجوائے نہ کر دے جتنا ہن تسی کر رہے ہو، ہمیں تو لوٹ لیا مل کے حسن والوں نے۔ نہیں تسی غلط کہہ رہے ہو، میں کیوں نہ انجوائے کردا جی، میں بالکل انجوائے کردا۔ خیر اچھا ہاں، تو اس میں یہ ہے کہ ہمیں تو لوٹ لیا مل کے مل والوں نے، اس کی ریزن کیا ہے؟ دیکھیں اس ملک میں کارٹلائزیشن اور مافیاز جی، اور خاص طور پہ شوگر اور پیٹرولیم، یہ جو دو ایشوز ہیں آپ نے ریز کیے، اس حوالے سے ہے کہ دیکھیے اس ملک میں ہوتا کیا رہا، 50 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چینی چوروں کو پکڑیں گے، چینی چوری ہوگی، چینی مہنگی ہوگی، ایسا کیوں ہو رہا ہے رانا صاحب؟ سوال یہ ہے کہ عوام اس چکی میں کیوں پستی ہے؟ اس کی ریزن کہ یہ ایک ایکا ہے، ایک ملی بھگت ہے۔ ملی بھگت کس کی ہے؟ شوگر مالکان کی، جو مل مالکان ہے ان کی۔ امپورٹ بھی کریں تب بھی ان کو فائدہ، ایکسپورٹ کریں تب بھی ان کو فائدہ۔ اب آپ دیکھیے ہوا کیا ہے، ایک سال کے اندر جو آپ نے ریفر کیا، پچھلے سال انہوں نے 1.5 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا، اجازت دے دی، اور گریجولی انہوں نے اس سال جون تک انہوں نے کہا جی 7,60,000 ٹن تک جو ہے آپ کرتے رہے، اور انہوں نے کر دی، ٹھیک ہے، یہ ایکسپورٹ کر دی۔ اور مین وائل کرائسس آ گیا، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی جو تھیری ہے ایڈم سمتھ کی وہ سامنے آ گئی، شارٹیج ہو گئی۔ اب شارٹیج جب ہوئی ہے تو لوگوں کی لیے مشکلات پیدا ہوئی، پرائسز اوپر جا رہی ہیں۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا جی اب 5 لاکھ ٹن چینی جو ہے وہ امپورٹ کی جائے، جبکہ امپورٹ کرنے اور ایکسپورٹ کرنے کے لیے کچھ سبسڈیز بھی حکومت کو دینی پڑتی ہیں۔ آئی ایم ایف نے منع کر دیا کہ جناب آپ سبسڈیز اب نہیں دے سکتے، ٹھیک ہے، اب یہ ڈاکہ ڈلے گا آئی ایم ایف کے نام پہ عوام پر، اور اس چکی میں عوام نہیں پسنا ہے۔ لیکن یہ جو رانا صاحب نیکسس ہے نا مل مالکان کا اور ہمارے افسران تہو بالا، جن کو میں افسران تہو بالا کہتا ہوں، کہ یہ مس ریپرزنٹیشنز دیتے ہیں سرپلس کے حوالے سے کہ جناب ہمارے پاس تو سرپلس ہے لہٰذا بیچ دیتے ہیں اور فورن ایکسچینج کمائیں گے۔ اور ہوتا بھی کیا ہے کہ فرنٹ کمپنیز ہوتی ہیں جو یہ لے لیتی ہیں، دبئی میں فرنٹ کمپنیز، اس کے بعد پھر یہ واپس لے آتے۔ جی ایسے ہی ہے۔ اچھا اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جناب وہ یہاں پہ شارٹیج ہوتی ہے تو قیمت اوپر چلی جاتی ہے۔ انہوں نے پہلے طے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے اس سیزن میں چینی اتنی لے کے جانی ہے۔ پاکستان میں 5 مہینے ہے کرشنگ سیزن، 7 مہینے شوگر نہیں بنتی، تو ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے 7.5 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کرنا، ٹھیک ہے، لیکن ہم کرتے ہیں۔ چلو مطلب کہ دبئی کمپنیاں کھلی ہیں، انہوں نے فائدہ چکنا ہے نا۔ ذرا پیٹرولیم پہ آ جائے جلدی سے۔ اب اس میں جی اب آپ دیکھیں پیٹرولیم کا ایشو کیا ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں یہی ہوتا رہا کہ رات کے اندھیرے میں پیٹرولیم بام گرتا ہے اور جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ حکمرانوں کو اس کا تنقید کا نشانہ بناتی ہے۔ ہم نے دیکھا رانا صاحب، اور کہا جاتا ہے کہ اگر پیٹرول کی قیمت بڑھے تو فلاں جو ہے وہ چور ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہے، چاہے جو بھی ہے، یہ ہوتا رہا۔ لیکن ابھی کیا ہوا؟ اب آپ دیکھیں جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ منیمم جو ہوتا ہے نارمل حالات میں $70 پر بیرل کروڈ آئل جو ہوتا ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں رہتا ہے، اسے اوپر جاتا ہے، ظاہر ہے وہ جب کوئی سچویشن ہوتی ہے، لیکن اس دفعہ $68 پر بیرل ہو گیا۔ لیکن پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہے؟ اس کی 2 ریزنز ہیں۔ نمبر 1 تو جیسے آپ نے کہا کہ انڈائریکٹ ٹیکسز اکٹھے کرنے ہیں، ہمارا جو ٹیکس ٹارگٹ ہوتا ہے ریونیو کا وہ ہم اکٹھا نہیں کر سکتے، بیکاز ہماری نااہلی ہے ایف بی آر کی اور حکومتوں کی، سکسیسو گورنمنٹس کی، کہ ٹیکس بیس جو ہے وہ بڑھتا نہیں ہے، اور ہمارے عوام جو ہے آلریڈی ٹیکس آپ اور میں جو دے رہے ہوتے ہیں، ہم پہ یہ برڈن آتا ہے۔ اب کیا کیا جی انہوں نے ساتھ یہ کہا جی پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے وہ لگائی، پہلے اس کو کیپ کیا گیا تھا کہ جی $70 سے اوپر نہیں جانا، اب وہ کیپ ختم کر دیا گیا، اب دیر از نو لمٹ، آپ اس کو $200 تک لے جائیں، جہاں تک مرضی لے کے جائیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ساتھ پھر کاربن ٹیکس بھی ہے۔ ہوا کیا کہ جو آگرا ہے جو کہ ریگولیٹری باڈی ہے، یہاں پہ اس کا کردار آتا ہے۔
اوگرا جو ہے وہ آئل کمپنیز کے اوپر چیک نہیں رکھتی, مانیٹر نہیں کرتی کہ جو منیمم ریزرو ریکوائرڈ ہوتے ہیں ایک ملک کو, ہمارے ملک کو, کیا وہ مینٹین کرتے ہیں یا نہیں کرتے. 20 ڈیز کے ریزروز ہونے چاہیے. جی بالکل. اچھا, جب وہ 20 ڈیز کے ریزرو مینٹین نہیں ہوتے تو پتہ کیا ہوتا ہے, جیسے ابھی انڈیا پاکستان کی ایک سچویشن تھی, جنگ تھی, تو جب آپ کے پاس ریزروز نہیں ہوں گے تو ہماری وار لائک سچویشن میں یا کسی ایمرجنسی سچویشن میں ہم نقصان میں ہوتے ہیں, ہمیں اس کا فائدہ نہیں ہوتا, ہمارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں. تو کیا یہ اوگرا اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے؟ یہ بھی سوچنے کی بات ہے, دیکھنے کی بات ہے. تو کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید اس سچویشن کو بھانپتے ہوئے زیادہ مقدار میں آئل امپورٹ کر لیا اور مہنگا تھا, اب سستا ہو گیا. اب ظاہر ہے رانا صاحب میں دس دیتا, تسی گل ساری دس دیتی ہے, اور تسی ملاں دی بھی سٹوری دس دیتی. تسی یہ راتوں رات جو ہوتی ہیں ساری قیمتیں بڑھ جاتی ہیں پیٹرول کی, وہ بھی آپ نے بتا دی, بڑے ایسے آپ نے ساری چیزیں ایکسپلین کر دی. میرے خیال میں اب میں تھوڑا سا, کیونکہ دس از اے ہاٹ ٹاپک اور اس کو ڈسکس کرنا ضروری تھا, اور میرے خیال میں کلیئرٹی کے ساتھ رانا قیصر صاحب نے ساری چیزیں سارے سامنے رکھ دی ہے. Now I will go to the political situation. جی پولیٹیکل سچویشن پہ بھی بات کرنی بڑی ضروری ہے, اور پولیٹیکل سچویشن پہ اس لیے بات کرنی ضروری ہے کہ ایک ٹف سامنے آئی ہے, اور the tiff is between JUI and PTI. Now this tiff is temporary, کیونکہ گنڈا پور صاحب جو بیانات دے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. گنڈا پور صاحب جناب جس طریقے سے بیانات دے رہے ہیں اگینسٹ JUI, یا مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ لیں, وہ آپ کے سامنے ابھی ہم نے ریسنٹلی وہ بھی دیکھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم پی ٹی آئی کو دیکھ رہے ہیں جن کی بڑے اچھی آئس بریکنگ انہوں نے کی تھی, بٹوین مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ آئس بریکنگ ہوئی تھی. بٹ از دیٹ ہنی مون اوور, یا ابھی بھی وہ کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی ونڈو آف اپرچونٹی کھلی ہوئی ہے یا نہیں کھلی ہوئی, اس میں بات کرنا چاہوں گا. میرے ساتھ موجود ہیں میرے بڑے اچھے دوست, جی ان کے والد میرے بڑے اچھے دوست تھے, امجد خان نیازی صاحب ان کا تعلق ہے, حافظ حمداللہ صاحب ویری ڈیئر فرینڈ جی, JUI سے ان کا تعلق ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. I'll just toss the question. The question is the honeymoon between PTI and JUI over نیازی صاحب کہ نہیں؟ مبشر بھائی شکریہ, آپ نے موقع دیا. میں ایک چیز ایڈ کروں گا, رانا صاحب نے آپ نے سٹوری لی جی, آپ نے کہا ہمیں لوٹ لیا مل کے حسن والوں نے. اے رانا قیصر نے کیا سی, ہم اس کو اس طرح کہ ہمیں لوٹ لیا مل کر کھانے والوں نے. اچھا, یہ کیڑے کھانے والے کیڑے نے؟ کھانے والے آپ کو پتہ ہے جو COD کے کسی زمانے میں انہوں نے COD کیا تھا. اچھا, تو وہ میں نے اس لیے ان کی فکرہ جو مکمل کر دیا کہ ہمیں دوسرے پاسے لائے. اچھا دیکھیں جی, آئین تحفظ پاکستان جی ہمارا ایک فورم ہے جس کا ابھی ریسنٹلی کل جو ہے پریس کلب کے اندر جو ہے اناؤنسمنٹ بھی ہوئی ہے, باقاعدہ صدر جنرل سیکرٹری محمود خان اچکزئی صاحب اور جنرل سیکرٹری ہمارے اسد قیصر صاحب. دیکھیں ہر پارٹی کا اپنا ایک مینیفیسٹو ہے, اور ہر پارٹی جو ہے اپنا مینیفیسٹو لے کے چلتی ہے. اس میں اختلافات, چونکہ کبھی ہمارا JUI کے ساتھ نہ اتحاد ہوا ہے, نہ پہلے تھا, نہ اب ہے, لیکن ایشو ٹو ابھی بھی نہیں ہے, ابھی بھی نہیں ہے. لیکن وہ پھر سارا جڑی ملاقاتیں میری بات سن, دیکھیں اتحاد کی میں نے بات کی ہے. ہاں ایشو ٹو ایشو باتیں ہوتی رہی ہیں, اس پہ مل بیٹھ کے چیزوں کو سوچا گیا ہے ایک فورم کے نیچے. ٹھیک, جب 26 امینڈمنٹ آ رہی تھی, اس سے پہلے بھی اس سے بعد بھی,